بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس سے اگر کوئی روگردانی کرے تو وہ اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 اور 99۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آیت نمبر 99۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آیات کا ترجمہ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آ جائے، حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ آیات کی تفسیر۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون۔ کھانے کی چیزوں کی حرمت اور حلیت، کعبے کی قداست اور قدامت اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ربط و نسبت اور دیگر حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد اب ان آیات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کے منکر کیوں ہو حالانکہ تم خود اس کے برحق ہونے پر شاہد ہو۔ لیکن اہل کتاب نہ صرف خود ان آیات کے منکر ہیں بلکہ وہ اسلامی احکامات اور قبلہ مسلمین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی گھنونی سازش بھی کر رہے ہیں۔ واللہ شہید، حالانکہ تمہیں علم ہے یا یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال کی حقیقت پر اللہ گواہ ہے۔ تم اس کفر کا ارتکاب کن محرکات کی بنیاد پر کر رہے ہو؟ لما تصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل کتاب، اگر تم اسلام کی طرف نہیں آتے ہو اور اسلام کو تم برحق نہیں سمجھتے ہو تو تم خود اسے اپنانے سے پرہیز کرو۔ دوسروں کو اس راستے پر آنے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عواجن، تم راہ خدا میں کجی لانا چاہتے ہو اور اس کے لیے دن رات سازش میں مشغول رہتے ہو، ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہو جو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم اس راہ کے برحق ہونے پر خود شاہد ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ برحق راستہ ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جس کی بشارت تم اپنی پہلی کتابوں میں پڑھ چکے ہو۔ اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو اس راستے پہ آنے سے روکتے ہو۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو غور سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔